الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين أكرم الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين المبعوث رحمة للعالمين وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بالإيمان والإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحليم الرؤوف الرحيم۔ نہایت ہی قابل احترام واجب الاکرام اخی مکرم جناب حضرت مولانا قاری محمد رضوان صاحب دامت برکاتہ، میرے نہایت ہی معزز و محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہم نواسۂ رسول، جگر گوشۂ بطول، راکب دوش مصطفیٰ، شہزادہ گلگوں قبا، لخت جگر علی المرتضیٰ اور نور نظر فاطمۃ الزہرا حضرت سیدنا ابو عبداللہ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا، آپ اور آپ کے رفقائے کا وہ قافلہ کربلا جس نے انسانی تاریخ میں وہ بے مثال، وہ ناقابل فراموش اور انمٹ نقوش چھوڑے ہیں کہ جو رہتی دنیا تک حق اور باطل کا فرق واضح کرتے رہے۔ صبح قیامت تک جسے بھی باطل کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت پیش آئے گی، نواسۂ رسول کی قربانی اس کی ہمت کو بڑھانے کا باعث ہے۔ قیامت تک ہر مظلوم کے دل میں ظالم کے خلاف جرت، شجاعت اور بہادری کا سامان وہ واقعہ کربلا پیش کرتا رہے گا۔ اور یاد رکھیے گا، اہل بیت نبوت کی محبت یہ جزو ایمان ہے۔ چونکہ میرا موضوع بنیادی طور پر محبت اہل بیت نہیں ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ بنیادی نقطہ ضرور ذہن میں رکھیے۔ وہ قاری صاحب نے جنہیں موضوع دیا ہوگا وہ آپ کے اپنے موضوع پر آپ سے گفتگو کریں گے، قاری صاحب بھی آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ یہ چیز واضح رہے کہ محبت اہل بیت کے بغیر ایمان کامل نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پہ بیٹھ کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت، حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، شکایت کی کہ یا رسول اللہ، قریش کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو بڑے خوش و خرم، بڑے شاداں و فرحاں، ان کے چہرے کھل رہے ہوتے ہیں، بیٹھے آپس میں جو ہے وہ خوش گپیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، جو ہی ہم ان کے سامنے جاتے ہیں ان کے چہرے ہی بدل جاتے ہیں، یا رسول اللہ ان کے فیس امپریشنز، ان کے چہروں کے تاثرات ہی بدل جاتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ کے چپ کر جاتے ہیں، اور اس سے ظاہر ہے کہ ہمیں برا لگتا ہے
کہ آخر ہمارے آنے سے انہوں نے گفتگو کیوں روک دی، یا ہمیں دیکھ کر ان کے چہروں کے تاثرات کیوں بدلے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شکایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے ممبر پہ بیٹھ کے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سن لو، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا يدخل قلب رجل ایمان، اس کسی بھی شخص کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک وہ اللہ کے لیے اور میرے لیے اور میری رشتہ داری کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت نہیں کرتا۔ فرمایا ایمان دل میں داخل ہی نہیں ہوگا اگر محبت اہل بیت دل میں موجود۔ اور پھر خاص طور پر رسول اللہ کے جو نواسے حسنین کریمین، وہ تو رسول اللہ کی آنکھ کا تارا ہے۔ اللہ کے رسول انہیں دیکھ کے خوش ہوا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی ہے، اور یاد رکھیے یہ چھوٹی مساجد سے لے کر بڑی جوامع تک آج دنیا کی کون سی ایسی جگہ ہے، کون سا کائنات کا ایسا گوشہ ہے جہاں امام عالی مقام کا ذکر خیر نہیں ہو رہا؟ کیوں؟ یاد رکھیے ہر امام عالی مقام کا ذکر خیر کرنے والا جو حدود شریعت کا پابند ہے، جو رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق، جو قرآن و سنت کے ارشادات کے مطابق، جو سلف صالحین کے طریقے کے مطابق امام عالی مقام کا ذکر کرتا ہے، اس ذکر کرنے کی وجہ ایک ہی، کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب ہر سال امام عالی مقام کا ذکر ان ایام میں خصوصاً اور ساری زندگی عموماً ہمارے دل جو ہی امام عالی مقام کا اسم گرامی سامنے آتا ہے، آپ کا ذکر کانوں میں پڑتا ہے، ہمارے دل کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں، ہمارے چہروں پہ فرحت کیوں آ جاتی ہے، ہمارے روح کیوں معطر ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا، مولا میں حسن اور حسین سے پیار کرتا ہوں، وَأَحِبَّهُمَا، یا اللہ تو بھی حسن اور حسین سے پیار فرما، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور اس سے بھی بڑھ کر یا اللہ جو بھی حسن اور حسین سے پیار کرتا ہے مولا تو اس سے بھی پیار فرما۔ تو خوش بختی ہے اس کی، سعادت مندی ہے ہر اس بھائی اور بہن کی کہ جو امام حسین سے، امام عالی مقام سے پیار کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اللہ سے دعا مانگی ہے، اللہ حسن اور حسین سے پیار کرنے والے سے پیار کرتا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس دعائے نبوی کا مصداق بنا۔ میں نے سورہ حج کی آیہ نمبر 41 آپ احباب کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ پاک نے سورہ حج کی اس آیہ کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے محبوب بندے، جو اللہ کے مقرب بارگاہ بندے، یا قرآن کے الفاظ میں جو مفلحون، فائزون، کامیاب ہونے والے ہیں، فرمایا وہ لوگ ہیں الذین ان مکناہم فی الارض۔ ایک تو بتایا کہ انہوں نے اپنے دین کے لیے ہجرت بھی کی، گھر بار بھی چھوڑا، ظلم و ستم بھی سہے، اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں ان مکناہم فی الارض، اگر ہم انہیں زمین میں حکومت، طاقت، تمکن عطا فرمائیں، اقاموا الصلاۃ، تو وہ حکومت لینے کے بعد کیا کریں؟ اللہ کی پسندیدہ حکومت کے فرائض کیا ہیں؟ سورہ حج آیہ نمبر 41 میں بیان کیے گئے۔ سب سے پہلا جو اس کا فریضہ اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اقاموا الصلاۃ، فرمایا وہ نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، دوسرے نمبر پر وہ زکوٰۃ کو ادا کریں، ادائیگی زکوٰۃ کا نظام لائیں، وآمروا بالمعروف، اور تیسری چیز وہ نیکی کا حکم دیں گے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور چوتھی چیز وہ برائی سے روکیں گے۔ کتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں؟ 4۔ سب سے پہلی اقامت صلاح، دوسرے نمبر پر ادائیگی زکوٰۃ، تیسرے نمبر پر امر بالمعروف، اور چوتھے نمبر پر نہی عن المنکر۔ اور اختتام آیت پہ فرمایا وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، ہر کام کا انجام اللہ کے قبضے میں ہے۔
آیت اور اختتام آیت میں تعلق کیا ہے؟ مفسرین نے بڑا خوبصورت نقطہ ذکر کیا، میں اختصار کے ساتھ وہ عرض کر کے آگے چلوں گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ حج مکی ہے، دو قول ہے اس میں، مکی ہونے کا بھی مدنی ہونے کا بھی۔ اکثر کا قول یہی ہے کہ یہ سورت مکی ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے حالات بڑے ہی جو ہے وہ نامساعد تھے، بڑے سخت اور پیچیدہ حالات۔ اس وقت یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کبھی ایسا دن بھی آئے گا کہ جب یہ مہاجرین، یہ مسلمان جنہیں مشرکین بیت اللہ میں علل اعلان نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے، کیا ایسا وقت بھی آئے گا کہ یہ حکمران بنیں گے؟ کیا ایسا وقت بھی آئے گا کہ یہ حکومت سنبھالیں گے؟ کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی راہ میں اپنے گھروں کو چھوڑنے والے، وہ مہاجرین، وہ قربانیاں دینے والے، جب انہیں حکومت ملے گی تو وہ یہ کام کریں گے۔ جب یہ فرمایا گیا تو جو صرف عقل کی روشنی میں سوچتے اور دیکھتے ہیں، جو صرف گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہیں، زمینی حقائق، نظر کیا آ رہا، انہوں نے بڑے ہی اچنبھے اور حیرت کے ساتھ کہا کہ کیا یہ لوگ حکومت کریں گے؟ یہ حرم کعبہ میں آ کے کھلم کھلا نماز تو پڑھ نہیں سکتے، مکہ میں ان کی تعداد کتنی ہے، انہیں حکومت ملے گی کیسے؟ یہ کیوں کر ممکن ہوگا کہ یہ برسرے جو ہے وہ حکومت اور اقتدار پہ آئیں؟ جب اہل عقل نے یہ سوال کیا، اللہ پاک نے اختتام آیت پہ اس کا جواب دے دیا۔ فرمایا وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اے میرے بلال کی بے بسی کو دیکھنے والوں، اے میرے عمار کو ناتواں جاننے والوں، اے صہیب رومی کی فقر اور غربت کا مذاق اڑانے والوں، اے چھپ چھپ کر اپنے گھروں میں میری بارگاہ میں حاضری دینے اور نماز پڑھنے والے مسلمانوں پہ طنز کرنے والوں، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، ارے یہ کمزور مسلمان یہ خود حکومت پہ فائز نہیں ہوں گے، اللہ حالات ایسے پیدا کر دے گا کہ انہیں حکومت مل کے رہے گی۔ فرمایا بلال کمزور ہو سکتا ہے، صہیب کمزور ہو سکتا ہے، عمار کمزور ہو سکتا ہے، مسلمان کمزور ہو سکتا ہے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، جس رب کے قبضے میں ہر خیر، ہر امر، ہر کام کا انجام ہے، وہ رب کمزوری سے پاک ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہ جسے چاہے حکومت سونپ دیتا ہے، جسے چاہے وہ فرش سے اٹھا کے عرش پہ بٹھا دیا، اور جسے چاہے اسے عرش سے اتار کے فرش پہ گرا دیا کرتا۔ کل یوم هو فی شأن۔ اب آئیے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت مقصد خلافت کو واضح کرتی ہے کہ مسلمان کو جب حکومت ملے گی، مسلمان جب حکمران بنیں گے، ان کی پالیسی کیا ہوگی۔ سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں اسلامی حکومت کی ذمہ داریاں وہ گنوائی گئی ہیں، صرف 4 اجمالا: اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اب اگر ہم ان کی تفصیل، ان کی مثال سمجھنا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، حضور نے جب محل مدینہ سے، یہود مدینہ سے معاہدات کر لیے، جب اللہ نے مکہ فتح فرما دیا، اللہ کے رسول نے جو آئیڈیل، جو مثالی نظام قائم کیا، اس کی یہی 4 بنیادیں تھیں۔ اور رسول اللہ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد خلافت راشدہ، خلفاء راشدین، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضی اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان خلفاء راشدین کے زمانے میں جو نظام تھا وہ یہی نظام۔ اگر اس کی مثال ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو خلفاء راشدین کے زمانے کو اپنے سامنے رکھ لیجیے، خصوصاً سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرصہ خلافت، آپ کا زمانہ خلافت، وہ سورہ حج کی ان 4 آیات کی تفصیل۔ اب آگے بڑھنے سے قبل حدیث ثقلین بھی ذہن میں تازہ کیجیے۔ حضرت زید بن ارقم راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے مختلف خطبات ارشاد فرمائے، ایک خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگو انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 بڑی عظیم الشان چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، احدہما اعظم من الآخر۔ مختلف روایات ہیں
ایک میں ارشاد فرمایا کہ ایک چیز دوسری سے بڑھ کر ہے، فرمایا ان میں سے ایک کیا ہے؟ کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے، حبل اللہ ممدود من السماء الی الارض، اور اللہ کی کتاب فرمایا وہ تو اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے۔ فحث علی الکتاب، اللہ کے رسول نے قرآن کی عظمت کو آشکارا کیا، قرآن کی اہمیت کو اجاگر کیا اور لوگوں کو قرآن کی تابعداری اور فرما برداری پہ ابھارا۔ اور دوسری چیز رسول اللہ نے فرمایا عطرتی و اہل بیتی، فرمایا ایک اللہ کی کتاب اور جو دوسری چیز میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، جنہیں تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، فرمایا وہ دوسری چیز اللہ کی کتاب، وہ دوسری چیز میری عطرت ہے، وہ دوسری چیز میرے اہل بیت نبوت ہے۔ ایک روایت میں ان دونوں کا تذکرہ اور دوسری روایت میں حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میری امت یاد رکھنا کتاب اللہ اور میری اہل بیت، فرمایا یہ سدا اکٹھے رہیں گے۔ کیا فرمایا؟ لن یتفرقا، فرمایا قرآن اور میری اہل بیت یہ جدا نہیں ہوں گے، لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، فرمایا اس دنیا میں جب بھی میری اہل بیت اس دنیا میں موجود ہے وہ قرآن سے جڑی ہوئی ہوگی یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی۔ فرمایا حوض کوثر قائم کیا جائے گا اور حوض کوثر پر اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت اکٹھے آئیں گے۔ گویا رسول اللہ نے جوڑا ہے قرآن اور اہل بیت کو۔ اہل بیت میں رسول اللہ کے شہزادگان جناب علی المرتضیٰ، سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا، رسول اللہ کی ازواج مطہرات، آل عقیل، آل جعفر، یہ سارے کے سارے، آل عباس، یہ رسول اللہ کی اہل بیت میں داخل ہیں۔ لیکن ان اہل بیت نبوت میں سے خاص جو قرآن سے تعلق دو ہستیوں کا رہا ہے، اتنا نمایاں ہو کر وہ تعلق شاید کسی کا بھی سامنے نہیں۔ تھوڑا سا آپ نے توجہ برقرار رکھنی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ قرآن اور میری اہل بیت اکٹھے رہیں گے، اور قرآن کی اہل بیت میں سے قرآن سے جو خاص تعلق ہے وہ دو ہستیوں کا، ایک حضور مولا کائنات، مولا الاسلام والمسلمین، باب مدینۃ العلم، اخو الرسول، زوج البتول، ابو الحسنین، ابو تراب، جناب علی المرتضیٰ شیر خدا، فاتح خیبر کرم اللہ وجہہ الکریم۔ اللہ اکبر، جناب مولا علی کا قرآن سے تعلق کیا، اور اللہ نے فہم قرآن کیسے سینہ مرتضیٰ میں انڈیلا ہے، میں اور آپ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ ساتھ دوسری ہستی جن کا قرآن سے تعلق بڑا پختہ ہے وہ امام حسین کی ہستی۔ حضرت اقبال نے اسی مفہوم کو بڑے خوبصورت انداز میں، آپ کی بڑی پیاری مثنوی ہے فارسی کی رموز بے خودی میں، اس میں آپ فرماتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ آمد پسر، معنی ذبح عظیم آمد پسر۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی شان پہ قربان جائیے، باپ ہے تو بسم اللہ کی با ہے۔ جانتے ہیں بسم اللہ کی با کیا ہے؟ اہل بصیرت فرماتے ہیں کہ قرآن کے جتنے علوم ہیں اللہ نے سورہ فاتحہ میں اکٹھے کر دیا، اور سورہ فاتحہ کا سارا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تمام علوم و معارف وہ بسم اللہ کی با میں موجود۔ اور مفسرین نے یہ قول نقل کیا ہے، حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں 80 اونٹوں کا بوجھ تیار ہو جائے۔ اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ آمد پدر، باپ کو دیکھے تو وہ بسم اللہ کی با ہے، معنی ذبح عظیم آمد پسر، اور بیٹے کو دیکھے تو وہ ذبح عظیم کی تفسیر ہے۔ ذبح عظیم، قرآن مجید نے حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو جب سورہ صافات میں ذکر کیا ہے تو قرآن کی ورڈنگ اور الفاظ ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ ذبح عظیم جناب اسماعیل سے شروع ہوا۔ اور کیا خوبصورت ترجمانی کی ہے اقبال نے، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم،
اگر داستان حرم سمجھنا چاہتے ہو، بیت اللہ کی عظمتوں کو اپنے دل میں آشکارا کرنا چاہتے ہو، تو نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ فرمایا جو اسماعیل سے داستان حرم شروع ہوئی تھی، اسے کلائمیکس اور اسے عروج تک 10 محرم 61 ہجری کو نواسہ رسول نے پہنچایا۔ معنی ذبح عظیم آمد پسر، اور دوسرے مقام پہ آپ فرماتے ہیں سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی ہاں اجمال را تفصیل بود۔ اے یوم عاشوراء کو امام عالی مقام کا تذکرہ کرنے والوں، اے واقعہ کربلا درست اور صحیح طور پہ سمجھنے اور بیان کرنے والوں، زیادہ تفصیل میں کیوں جاتے ہو؟ اختصار سے کہہ دو کہ جو چیز، جو علوم و معارف اور جو معنی و مفہوم ابراہیم و اسماعیل کی قربانی میں اجمالاً موجود تھا، امام حسین نے ریت کربلا پہ اسے تفصیل کے ساتھ سمجھا۔ اگر ہم نے یہ نقطہ سمجھ لیا کہ اہل بیت کا قرآن سے تعلق بڑا قریبی ہے، اور یہ صرف میری نقطہ آفرینی نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث صحیح ہے، حدیث ثقل ہے، فرمایا یہ دونوں اکٹھے رہیں گے۔ اور دوسرا نقطہ عرض کیا کہ اہل بیت میں سے قرآن سے خاص تعلق جناب علی المرتضیٰ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی۔ حضور مولا کائنات کو رسول اللہ نے یہاں تک فرمایا تھا کہ علی مجھ سے نزول قرآن پہ جنگ کی گئی، اور علی آپ سے قرآن کی تفسیر، قرآن کی تعویل پہ جنگ کی جائے گی۔ جب آپ قرآن نافذ کرنا چاہیں گے آپ سے جنگ کی جائے گی، آپ کا رستہ روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ رسول اللہ نے حضور مولا کائنات سے فرمایا۔ ان دونوں ہستیوں کا قرآن سے تعلق بڑا ہی قریبی، اہم اور نمایاں اور پرومیننٹ ہے۔ اب آئیے سوال جو میرے سامنے رکھا گیا کہ حضور امام عالی مقام نے یزید پلید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ وجہ یہ تھی سادہ الفاظ میں کہ قرآن مجید نے جو نظام حکومت عطا کیا ہے، اور قرآن کے نظام حکومت کو جیسے امام حسین سمجھے ہیں کوئی سمجھ سکتا، اور خصوصاً اس زمانے میں جب آپ موجود تھے، جب بزرگ صحابہ دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، اس زمانے میں اگر کسی کو قرآن کے نظام حکومت کا شرح صدر حاصل تھا تو وہ امام علی مقام کی ذات بابا، ظاہری لحاظ سے بھی روحانی لحاظ سے۔ آپ کی تربیت آغوش نبوت میں ہوئی، گھٹی رسول اللہ نے خود دی ہے، اللہ کے رسول خود چوما کرتے ہیں، اپنی زبان امام حسین کے جو ہے وہ منہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا کرتے ہیں، اپنے کندھوں پہ رسول اللہ بٹھایا کرتے ہیں، اپنے شکم پہ رسول اللہ چڑھایا کرتے ہیں، اور خود سواری بن کر اپنی پیٹھ پہ سوار کرایا کرتے ہیں۔ سجدے میں ہوں، حسن و حسین آ کے پیٹھ پہ بیٹھ جائیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو دراز فرما دیا۔ یہ آنکھ تو صرف رسول اللہ کی چومنے کو، رسول اللہ کے لعاب دہن دینے کو دیکھتی، اور دل کی آنکھ جانتی ہے کہ رسول اللہ علوم و معارف سینہ حسین میں انڈیل رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے بھی انڈیلے، اور پھر خود آپ کے والد گرامی جنہیں زبان نبوت باب و مدینۃ العلم کہتی ہے، انہوں نے حضور مولا کائنات کی تربیت کی۔ حضرت علی کا انداز حکمرانی خود جناب امام حسین نے دیکھا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جب ان ہستیوں کا وہ آئیڈیل، وہ مثالی نظام حکومت جو امام حسین خود اپنی آنکھوں سے، جس کے آپ خود گواہ تھے، اسے دیکھنے کے بعد جب آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اب یزید کو تخت حکومت میں بٹھایا جا رہا ہے، آپ کے سامنے یہ سوال رکھا جاتا ہے کہ اب یزید کی بیعت کی جائے، اسے خلیفہ تسلیم کیا جائے، اسے امیر المومنین تسلیم کیا جائے، امام عالی مقام دو ٹوک انداز میں انکار فرماتے ہیں، اور جب آپ انکار فرماتے ہیں آپ اس انکار کی وجہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ بڑی سمجھنے والی اور دھیان میں رکھنے والی بات ہے، اور میں آخر میں بھی عرض کروں گا، یہاں بھی سمجھا دوں۔ امام عالی مقام نے بیعت یزید سے انکار کر کے قیامت تک کے آنے والے مسلمان کو بتا دیا کہ دین صرف تسبیح پکڑنے کا نام نہیں ہے، جس غلط فہمی میں آج ہم مبتلا ہیں، بس نماز پڑھ لیں، داڑھی رکھیں، ٹوپی پہنیں، نماز پڑھیں، حج کریں، عمرہ کریں، زکوٰۃ صدقات دیگے دے، صدقہ کریں، بس یہی دین ہے۔ حکمران کیا کرتے ہمیں کوئی غرض، حکمران سیاہ کریں سفید کریں، مسلمان کو کوئی تعلق۔ یہ مینٹیلٹی، یہ ذہنیت اور یہ انداز فکر، واقعہ کربلا اس انداز فکر کی تردید کرتا ہے۔
امام حسین کا احسان یہ ہے کہ امام حسین نے اپنا خون دے کے یہ بات سمجھا دی ہے کہ لوگوں کیا عقل و شعور نہیں رکھتے؟ اگر دین صرف تسبیح اور نفل پڑھنے کا نام ہوتا، امام عالی مقام مدینہ چھوڑ کے کیوں کربلا گئے؟ کیا مدینے میں روضہ رسول کے قرب و جوار سے بڑھ کر، ریاض الجنہ سے بڑھ کر مجھے اور آپ کو تو مدینہ کے ایک ایک ستون کی عظمت کا پتہ ہے؟ کیا امام عالی مقام کو نہیں خبر؟ امام عالی مقام کو استوان توبہ کا پتہ نہیں تھا؟ امام عالی مقام کو اصحاب صفہ کے چبوترے کی خبر نہیں تھی؟ امام عالی مقام کو ریاض الجنہ کی حدود و قیود سے آشنائی نہیں تھی؟ وہ مجھ سے اور آپ سے بہت بہتر جانتے۔ امام عالی مقام ریاض الجنہ میں تسبیح لے کے مصلی ڈال کے بیٹھ جاتے، کیا یزید کو کوئی پرابلم ہوتی؟ نو پرابلم، اسے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ امام عالی مقام ریاض الجنہ میں تسبیح لے کے کیوں نہیں بیٹھے؟ امام عالی مقام روضہ رسول کے قرب میں قرآن کھول کے کیوں نہیں بیٹھے؟ امام عالی مقام نے بتایا کہ لوگوں آنکھیں کھولو، قرآن عمل کے لیے آیا ہے، یہ قلوں میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ ہم نے تو نزول قرآن کا مقصد سمجھ لیا نا کہ کوئی مر جائے، جاں کنی ہے، مر نہیں رہا ہے تو یاسین پڑھ لینی ہے، مر گیا ہے تو ختم کر کے چنے بانٹ کر اور دیگیں چڑھا کے اس کو اصال کر دینا ہے، بہت ہوا تو رمضان میں ایک بار سوتے جاگتے سن لینا ہے، بس قرآن اسی لیے اترا۔ میرے بھائیو، قرآن اس لیے نہیں اترا، یہ میرا اور آپ کا فہم قرآن، امام عالی مقام کا، اہل بیت نبوت کا۔ کیوں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت اور میری قرآن اور میری اہل بیت؟ اللہ کے رسول نے یہ اعلان فرما کے بتا دیا تھا کہ اگر فہم قرآن سمجھنا چاہتے ہو، اگر قرآن کی تعویل، قرآن کی تعبیر، قرآن کی تشریح، قرآن کا معنی و مفہوم سمجھنا چاہتے ہو، میری اہل بیت نبوت کی سیرت کو دیکھ لیں۔ امام عالی مقام کے سامنے سوال آتا ہے، گورنر مدینہ آپ کو پیغام دیتا ہے، ولید بن عتبہ نام ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا، وفات پا گئے، یزید سریر آرائے سلطنت ہو چکا ہے، تخت پہ بیٹھ چکا ہے، آپ یزید کی بیعت کیجیے۔ امام عالی مقام فرماتے یزید رجل فاسق، فرمایا یزید فاسق آدمی ہے، اور شارب الخمر، فاسق کہتے ہیں جو کھلم کھلا شریعت کی نافرمانی کرتا ہے۔ آگے خود امام عالی مقام کے الفاظ میں بتاؤں گا کہ یزید کون سی مخالفت کیا کرتا۔ امام عالی مقام ولید بن عتبہ کے سامنے تاریخ ابن اسیر میں، تاریخ دمشق میں، کتب تاریخ میں آپ کا یہ مقالہ اور مکالمہ جو ولید بن عتبہ کے ساتھ ہوا وہ ذکر کیا گیا۔ فرمایا وہ فاسق آدمی ہے، وہ شرابی ہے، قاتل النفس المحرمہ، وہ بے گناہوں کی جان لینے والا ہے، اس کے ہاتھ بے گناہوں کے خون سے آلودہ ہیں، معلن بالفسق، وہ اپنے فسق کا، شریعت محمدی کی نافرمانی کا کھلم کھلا اعلان کرتا ہے۔ اور پھر اگلا جملہ، اگر آپ امام حسین نے، امام عالی مقام نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی، اگر سمجھنا چاہتے ہیں صرف اس ایک جملے کو یاد رکھیں۔ امام عالی مقام نے پہلے تفصیل ولید بن عتبہ گورنر مدینہ کو بتائی، اور پھر آخر میں ساری بات کا خلاصہ بتا دیا، مثلی لا یبایع مثلہ، مثلی لا یبایع مثلہ۔ فرمایا ولید تو مجھے کہتا ہے میں یزید کی بیعت کروں، تو بھی سن اور قیامت تک آنے والا ہر مسلمان سن لے، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ایک جملہ ہے زبان حسین سے ادا ہوا، مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا۔ اللہ، اب یہاں ٹھہر کے ذرا پیچھے نگاہ دوڑا کے دیکھیں، امام حسین جب میرے جیسا فرما رہے ہیں تو میرے جیسے سے کیا مراد ہے؟ میرے جیسا جس کی رگوں میں فاطمہ الزہرا کا خون ہے، میرے جیسا جس کی رگوں میں علی المرتضیٰ کا خون ہے، میرے جیسا جو نسل محمد الرسول اللہ کا امین ہے، میرے جیسا جس نے لعاب دہن محمدی چکھا ہے، ارے میرے جیسا جس نے شیر مادر فاطمہ الزہرا پیا ہے، میرے جیسا جس کی تربیت آغوش نبوت میں ہوئی ہے، میرے جیسا جس کی تربیت علی المرتضیٰ نے کی ہے، لا یبایع مثلہ، ولید میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔
اس لیے بیعت نہیں کی کہ حسین حسین تھے، یزید یزید۔ پھر آپ نے یہی چیز اور یہی بات حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی ان عظیم ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے یزید کی سلطنت کو چیلنج کیا اور جنہوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا، اور بڑے مظلومانہ انداز میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی بھی شہادت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر کے یہ بیٹے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق کے یہ داماد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت ابو بکر صدیق کے یہ نواسے ہیں۔ حضرت زبیر حضرت اسماء کے خاوند تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے داماد تھے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر جناب ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں۔ آپ نے بھی بیعت نہیں کی ہے، اور اگر میں قاری صاحب کو بلکہ تجویز دوں گا کہ کسی موقع پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالے گرام، اور شاید عشرہ مبشرہ میں ہم نے ذکر بھی کیے تھے، آپ کے والد گرامی حضرت زبیر بن عوام کا تذکرہ ہوا تھا، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر کے حوالے سے بھی ہمیں تفصیل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی یزید کی بیعت بھی نہیں کی، اور واقعہ کربلا کے بعد مکہ مکرمہ میں اپنی حکومت کا اعلان کیا۔ حجاز میں 6 سال تک یزید پلید کے ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنی خلافت کا اعلان فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سے بھی جب امام عالی مقام کی ڈسکشن ہوئی، بحث ہوئی، اس بات پہ جو ہے وہ گفتگو ہوئی کہ یزید جو ہے وہ حکومت سنبھال چکا ہے، اب وہ بیعت کا تقاضا کر رہا ہے، تو آپ نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے فرمایا انظر ابا بکر، نواسے ابو بکر کی کنیت بھی ابو بکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سے آپ مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ ابو بکر دیکھو، انی ابایع لیزید، میں یزید کی بیعت کروں، مجھ سے مطالبہ کیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یزید رجل فاسق معلن الفسق یشرب الخمر یلعب بالکلاب والفہود، فرمایا وہ فاسق ہے، وہ شرابی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتا ہے، وہ کتوں اور چیتوں کے ساتھ کھیل کود کرتا۔ اور فرمایا وہ شخص ہے جو یبغض بقیت آل الرسول، جو آل رسول کے بقیہ افراد ہیں وہ ان سے بغض رکھتا۔ اور یاد رکھیں جب امام عالی مقام بقیہ کہہ رہے ہیں تو آپ پیچھے پلٹ کے دیکھ رہے ہیں کہ میرے والد گرامی کو بھی شہید کیا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو فجر کے لیے مسجد کی طرف جاتے ہوئے شہید کیا گیا۔ آپ کے برادر اکبر نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید قسم کا زہر دے کر شہید کیا گیا۔ اب تنے تنہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باقی ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ یزید پلید یبغض بقیت آل الرسول، جو آل رسول کے بقیہ افراد ہیں اس پلید کے دل میں ان کا بغض اور ان کی دشمنی ہے۔ فرمایا مجھ سے یزید کی بیعت کا مطالبہ ہوتا ہے، واللہ لا یکون ذالک ابدا، خدا کی قسم ہے میں کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کروں، کبھی بھی میرا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں جانا۔ یہ امام عالی مقام کا ارشاد مبارک۔ اور تیسرا ارشاد مبارک جو آپ نے مقام بیضاء پر، جب آپ میدان کربلا کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور وہاں میدان کربلا کے قریب پہنچے ہیں، وہیں ایک مقام بیضاء، کربلا سے پہلے ایک جگہ کا نام حر بن یزید الریاحی، جب وہ ابن زیاد کی طرف سے پیغام لے کے آتا ہے آپ کا رستہ روک لیا جاتا ہے، آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا۔ اس موقع پر امام عالی مقام ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں جسے تاریخ طبری میں اور دیگر مفسرین نے ذکر کیا۔ یہ خطبہ بھی واضح کرتا ہے، بتاتا ہے کہ امام عالی مقام نے یزید پلید کی بیعت کیوں نہیں کی۔ پچھلی گفتگو جو عرض کی اس سے بھی واضح ہوا اور اس خطبے سے بھی واضح ہوا۔ آپ اس مقام پر جب ابن زیاد کا جو یزید کے حکم سے بھیجا گیا لشکر آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کے اہل بیت اور آپ کے محبین بھی موجود ہیں، آپ ان سب کے سامنے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اس خطبے میں آپ ساری بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں فرماتے۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو دیکھو سنو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ جو کسی ظالم بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال کر رہا، اللہ کے عہد کو توڑ رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے، لوگوں میں گناہوں کو اور زیادتیوں کو ترویج دے رہا ہے، اور فلم یغیر ما علیہ،
ایک دیکھنے والا یہ سب دیکھ رہا، حدود اللہ کی پامالی ہو رہی ہے، شریعت کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، لوگوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ فرما وہ دیکھے، نہ تو اپنے عمل سے طاقت سے اسے روکنے کی کوشش کرے، نہ اپنی زبان سے اسے روکے۔ امام حسین فرماتے کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، جو ظالم حکمران کو نہ زبان سے روکے نہ ہاتھ سے روکے، فرمایا ایسا کرنے والے کو اللہ اس ظالم حکمران کے ساتھ اس کا حشر کرے۔ جہاں اس ظالم حکمران کو بھیجا جائے گا جو اس کے ظلم پہ چپک سادھ کے بیٹھا رہتا ہے، نہ عمل نہ زبان کہیں بھی کسی بھی طرح اس پر کسی بھی قسم کی تنقید بھی نہیں کرتا ہے۔ امام عالی مقام نے میدان کربلا میں فرمایا پھر وہ شخص ظالم حکمران کے ساتھ ہو۔ یہ ارشاد فرما کے آپ نے فرمایا لوگو سنو، ان ہؤلاء قد لازموا طاعت الشیطان، اس یزیدی ٹولے نے شیطان کی اطاعت کو اپنا لیا، وترکوا طاعت الرحمن، انہوں نے رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے، اظہر الفساد، زمین میں فساد برپا کر دیا ہے، اطلوا الحدود، حدود اللہ کو معطل کر دیا ہے، واستأثروا بالفیء، مال غنیمت کو اپنی ذاتی جاگیر بنا لیا ہے، احلوا حرام اللہ، جسے اللہ نے حرام کیا ہے اسے حلال ٹھہرا لیا ہے، حرموا حلالہ، اور جسے اللہ نے حلال ٹھہرایا اسے حرام بنا لیا۔ جنہوں نے ایسا کیا ہے مجھ سے مطالبہ ہے کہ میں ان کی بیعت کروں، آپ نے فرمایا میں ہرگز ان کی بیعت نہیں کروں۔ امام عالی مقام کے یزید کی بیعت نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یزید کا انداز حکمرانی وہ قرآن و سنت کے اصولوں سے متصادم۔ اور یہاں یہ بھی سمجھ لیں ہم اکثر جذباتی ہوتے ہیں اور جذباتیت میں پورے بات کو اور پورے منظر کو بھی نہیں سمجھتے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت 40 ہجری میں ہوئی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 41 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، جو امام حسن کی بہت عظیم قربانی ہے۔ جس طرح سے امام حسین کی قربانی ہے، امام حسن کی قربانی بھی کم تر نہیں۔ حکومت ہوتے ہوئے حکومت چھوڑ دینا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ جنہوں نے ایسا کیا ان کے بارے میں پھر وہی جملہ زبان سے نکلتا ہے جو امام حسن کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی سیرت کو دیکھنے والے کہا کرتے تھے اشہد انک ابن رسول اللہ۔ یہاں محلے کی کونسلر کی سیٹ جو ہے نا وہ کوئی چھوڑتا نہیں، یہاں بھائی اور بھائی کا آدھی سرسائی کا جھگڑا 2 نسلوں تک چلتا ہے، یہاں ایک اینٹ اور 10 روپے کی لڑائی اللہ معاف فرمائے جان لینے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ امام حسن کی قربانی کیا ہے؟ آپ نے حکومت چھوڑی، ہزاروں لوگ آپ کے جھنڈے تلے جمع تھے اور آپ چاہتے تو مزید جنگیں ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے حکومت چھوڑ کے تخت کو تاج کو ٹھوکر مار کے رسول اللہ کی امت کو اکٹھا کر دیا اور رسول اللہ کا ارشاد مبارک سچا کر کے دکھا دیا، جو حضور نے آپ کے بچپن میں فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، ان ابنی ھذا سید، اللہ میرے اس سردار بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرائے۔ گویا رسول اللہ نے اس حدیث میں بھی امت کو سمجھایا کہ جو سردار بننا چاہتا ہے اسے صلح کرانے والا ہونا چاہیے۔ جو لڑائیاں کروائے وہ سردار نہیں ہوتا، وہ نیچ ہوتا ہے۔ سردار وہ ہے، بڑا وہ ہے، بزرگ وہ ہے جو قربانی دے کے صلح کراتا ہے۔ اللہ کے رسول نے امام حسن کی قربانی کی، آپ نے خبر بھی دی تھی، ارشاد بھی فرمایا تھا، اور اس کے بارے میں آپ نے اپنی حدیث کریمہ میں اشارہ بھی فرمایا۔ 41 ہجری میں یہ صلح ہوتی ہے اور اس کے بعد 19 سال تک، کتنا عرصہ؟ 60 ہجری تک حضرت معاویہ کا دور حکومت، خلافت نہیں۔ حضرت معاویہ خود بھی فرماتے تھے انا اول ملوک الاسلام، اور امت بھی متفق ہے کہ خلافت راشدہ امام حسن کے دور خلافت تک ہے۔ حضرت معاویہ کا جو دور ہے وہ دور حکومت ہے، آپ اسلام کے ایک اچھے بادشاہ تھے، آپ خود اپنے آپ کو اسلام کا پہلا بادشاہ کہتے تھے۔ حضرت امام حسن نے بھی بیعت کی اور امام حسین نے بھی بیعت کی۔ کتنا عرصہ؟ 19 سال۔ کتنا عرصہ؟ تھوڑا سا جو نہیں جاگے وہ بھی جاگ کے بولے، کتنا عرصہ؟ 19 سال تک امام حسین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ حکومت میں رہے، لیکن آپ نے ان کے انداز حکمرانی پہ اعتراض
کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر آپ یہ بھی کہتے، لوگوں جو آج مجھ پہ اعتراض کرتے ہو، جب میں چلا جاؤں گا پھر تمہیں میری قدر، بعد میں آنے والے حکمرانوں نے ظلم و ستم کی جو داستانیں رقم کی ہیں اور تاریخ کے اوراق کو جیسے سیاہ کیا ہے، حضرت معاویہ کا یہ جملہ بڑا سچا واقعہ۔ 19 سال تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کی حکومت میں رہے بھی ہیں، آپ نے جو حضرت معاویہ نے تحائف وظائف بھیجے امام حسین نے وہ بھی قبول کی۔ جب آپ کا وصال ہوا ہے، یزید کو تخت پہ بٹھایا گیا ہے، تب امام عالی مقام کھڑے ہوئے اور پھر وجہ بتائی کہ یزید کا کردار یہ، یزید کے اوصاف یہ ہیں، یزید کے انداز جو ہیں وہ یہ ہیں، جس کے انداز اس طرح کے ہوں وہ ناپاک اور پلید اس لائق نہیں ہوتا کہ اسے اس منصب خلافت میں بٹھایا جائے جہاں ابو بکر صدیق بیٹھے۔ یزید پلید جیسا شرابی، فاسق اور فاجر شخص اس لائق نہیں ہے کہ اسے خلافت فاروقی کا وارث بنایا جائے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اسے خلافت عثمانی، خلافت مرتضوی اور خلافت حسنی کا وارث بنایا۔ پھر آپ اٹھ کھڑے، اور امام عالی مقام ہی نہیں، عرض کی تھی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی، امام عالی مقام کو یہ شرف حاصل ہے کہ یزید کی پلیدیوں، ناپاکیوں، اس کے فسق و فجور اور اس کے مذموم اور اس کے گھٹیا ارادے امام عالی مقام نے جس وقت بھانپ لیے، سمجھ لیے، بہت سے لوگوں کو اس وقت تک سمجھ نہیں آئے۔ جو وقت گزرتا گیا، گزرنے والے ہر دن نے نواسہ رسول کی بصیرت کو، نواسہ رسول کی عظمت کو مزید آشکار کیا۔ واقعہ کربلا کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی ہے۔ آپ یزید کے بارے میں کیا نقطہ نظر رکھتے تھے؟ علامہ بلازری نے انصاب الاشراف میں حضرت عبداللہ بن زبیر کا یہ قول ذکر کیا۔ آپ فرماتے تھے یزید الخمور، یزید الفجور، یزید الفہود، یزید القرود، یزید الکلاب۔ یزید فرمایا وہ تو شراب پینے والا ہے، وہ تو فسق و فجور مچانے والا ہے، وہ تو کتوں کے ساتھ، جو بندروں کے ساتھ، اور وہ تو چیتوں کے ساتھ کھیل کود کرنے والا۔ بعض تاریخی کتابوں میں ہے کہ یزید کو بندروں اور کتوں سے اتنا شغف تھا کہ وہ انہیں سونا پہنایا کرتا تھا، ان کے گلے میں، ان کی جو ہے وہ پاؤں پہ وہ سونے کے جو ہے وہ طرح طرح کے بنا کر زیورات کو انہیں پہنایا کرتا۔ وہ بندروں کو سجا سوار کے ریشم کے جو ہے وہ کپڑے پہنا کے گھوڑوں پہ بٹھایا کرتا۔ اس بدبخت کے اوصاف یہ تھے جنہیں بار بار اہل علم نے، اہل نظر، اہل بصیرت نے ذکر کیا۔ اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسے تو ناچ گانے سے فرصت نہیں ہے، کیا وہ خلافت کی ذمہ داری سنبھال سکتا؟ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے ارشادات مبارکہ۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن حنظلہ، یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان کا شمار بھی جو چھوٹی عمر کے صحابہ ان میں ہوتا ہے، یہ بھی صحابی ہیں۔ والد حضرت حنظلہ یہ وہ ہیں جنہیں غسیل الملائکہ کہتے۔ غزوہ احد میں جب شہید ہوئے ہیں، صحابہ نے شہداء میں تلاش کرنا چاہا ہے، حضرت حنظلہ کا جسم نہیں ملا، آپ کی لاش نہیں ملی۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رسول اللہ نے چشمان کریم اٹھا کے اوپر دیکھا، مسکرائے، فرمایا حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ اور جب حضرت حنظلہ کی لاش مبارک ملی ہے تو وہ یوں لگ رہی تھی جیسے کسی نے غسل دیا۔ آپ کا لقب ہی غسیل الملائکہ ہے۔ علماء سے جو رجال ہیں انہوں نے جب آپ کے احوال ذکر کیے ہیں، آپ کو ذکر ہی غسیل الملائکہ کے نام سے، جنہیں اللہ نے شہادت بھی دی اور ملائکہ نے غسل بھی دیا، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن حنظلہ۔ جب واقعہ کربلا ہو چکا، اہل مدینہ کا ایک وفد تفتیش احوال کے لیے شام گیا کہ ہم بجائے سنی سنائی باتوں کے خود جا کر دیکھیں کہ یزید کیا کرتا۔ اور پھر انہوں نے جا کر جو کچھ یزید کے معاملات دیکھے وہ واپس آئے، واپس آ کر اہل مدینہ کو کہا یا قوم، یہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ کی کلمات ہیں، یہ آپ کی باتیں، اور یہ واقعہ کربلا کے بعد کا ذکر ہے۔ طبقات ابن سعد میں حضرت عبداللہ بن حنظلہ کے یہ تاثرات موجود ہیں۔ آپ شام میں یزید سے ملاقات کر کے آتے ہیں، اور یزید نے لاکھوں روپے حضرت عبداللہ بن حنظلہ کو تحفے کے طور پہ دیے، آپ کے ساتھ جانے والوں کو دیے تھے تاکہ یہ میرے ان تحائف سے مرعوب ہو کر میری حمایت کریں۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ واپس آتے ہیں، اہل مدینہ سے فرماتے ہیں یا قوم اتقوا اللہ وحدہ لا شریک، اے لوگو اللہ سے ڈرو، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ یزید اور یزید جیسوں سے ڈرتا نہیں۔
فرمایا اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں رکھو اور سنو، واللہ ما خرجنا علی یزید۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ نے بھی یزید کی بیعت توڑی اور تمام اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑی۔ کیوں توڑی؟ وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے یزید کی بیعت اس وقت تک نہیں توڑی حتی خفنا ان نرما بالحجارۃ من السماء، جب تک ہمیں یہ ڈر نہیں لگا کہ اگر ہم نے اس کی بیعت نہ توڑی تو ہم پر آسمانوں سے پتھر برسنے لگ جائیں۔ وہ پلید کرتا کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن حنظلہ فرماتے ہیں ان رجلا ينكح امہات الاولاد والبنات والاخوات، وہ ام ولد سے نکاح کر لے۔ اس زمانے میں لونڈیاں ہوتی تھیں، لونڈیوں کے ساتھ ازدواجی تعلق شرعاً جائز ہے، اس میں حرج نہیں، لیکن یہ شرعی مسئلہ ہے کہ جس شخص نے اپنی لونڈی سے ازدواجی تعلق قائم کیا، اس کی اولاد ہو گئی، ایسی لونڈی کو ام ولد کہتے ہیں۔ اس لونڈی کا درجہ منکوحہ بیوی کا سا ہوتا تھا، اس لونڈی سے کسی دوسرے کا نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا تھا۔ یہ شریعت محمدی کا مسئلہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ فرماتے یزید ایسا پلید ہے، ایسا فاسق و فاجر ہے کہ وہ ام ولد سے نکاح کرتا۔ اسی طرح سے جو لونڈیوں کے حوالے سے قریبی رشتے تھے جن سے نکاح حرام ہے، یزید انہیں اپنے نکاح میں لاتا۔ یشرب الخمر، شراب پیتا ہے، یدع الصلاۃ، نمازیں جو ہے وہ ضائع کرتا ہے، انہیں ترک کرتا۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن حنظلہ کہتے ہیں واللہ لو لم یکن معی احد من الناس لابلیت للہ فیہ بلاء حسنا، اہل مدینہ اگر میرا ساتھ دیتے ہو تو بہت اچھا، اگر کوئی بھی میرا ساتھ نہ دے، میں تنے تنہا اور اکیلا بھی ہوا، میں پھر بھی یزید کے خلاف کھڑا۔ لیکن تمام اہل مدینہ نے ساتھ دیا، یزید کی بیعت توڑ دی، اور اس بدبخت نے پھر مدینہ طیبہ پر حملے کے لیے لشکر بھیجا۔ مسلم بن عقبہ بدبخت کی قیادت میں، اور اس بدبخت نے، ظالم نے جب مدینہ طیبہ پر یزید کے حکم سے حملہ کیا ہے، اللہ اکبر، علامہ سیوطی رحمہ اللہ جیسے مورخ اور دیگر لوگ کہتے ہیں کہ اتنے ظلم و ستم اہل مدینہ پہ ڈھائے گئے ہیں کہ قلم انہیں بیان کرنے اور لکھنے کی ہمت نہیں رکھتا، جگر پاش پاش ہوتا ہے، کلیجہ پھٹتا ہے جب یہ لکھتے ہیں یا بتاتے ہیں کہ یزید کے لشکر نے اہل مدینہ کے بیعت توڑ دینے کے بعد اہل مدینہ سے کیا ظلم و ستم کیا۔ سینکڑوں صحابہ کو شہید کیا گیا، اور 3 دن کے لیے مدینہ طیبہ کو یزید کے لشکر نے حلال ٹھہرا۔ حلال کا مطلب جو نظر آئے اسے قتل کر دو، جو عورت نظر آئے اس کا ریپ کرو، اس کے ساتھ زیادتی کر کے ان درندوں نے اپنی جنسی خواہشات پوری کی۔ یہ وہ مدینہ کی پاک باز بیٹیاں تھیں، یہ وہ صحابہ کی مقدس اولادیں تھیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے مدینہ کے رہنے والوں کو ڈرایا، دھمکایا، ان پر ظلم و ستم کیا، اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے اور فرشتوں کی بھی لعنت۔ اور یزید پلید کے لشکر نے اہل مدینہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان اور نماز نہیں ہوئی، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے۔ یزید کے لشکر نے، کسی عیسائی، کسی یہودی، کسی ہندو، کسی غیر مسلم کے لشکر نے نہیں، یزید کے لشکر نے مسجد نبوی میں گھوڑے توڑے۔ یہ واقعہ کربلا کے بعد کا ظلم ہے جسے امام حسین کی چشم بصیرت پہلے دیکھ چکے۔ آپ اس کے ہاتھ پہ بیعت سے اسی لیے انکار فرما رہے تھے کہ ایسا بدبخت جب طاقت اس کے ہاتھ میں ہوگی وہ حدود شریعت کو پامال۔ یہ ساری چیزیں مورخین نے لکھی ہیں، اور یہ تاریخ کا ایک واضح اور 2 ٹوک ثبوت۔ اور صرف مدینہ طیبہ کی بے حرمتی نہیں، پھر اس کے بعد وہ مکہ کی طرف اس کا لشکر گیا۔ اس بدبخت مسلم بن عقبہ نے اتنے صحابہ، اتنے تابعین کو شہید کیا کہ اس کا نام ہی مصرف کا معنی اسراف کرنے والا، فضول خرچی کرنے والا، وہ بدبخت خون مسلم کو بہانے میں اسراف کرنے والا۔ پھر مکہ مکرمہ پہ اس کے لشکر نے حملہ کیا، حضرت عبداللہ بن زبیر نے وہاں مقابلہ کیا۔ مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ پر، بیت اللہ پر سنگباری کی گئی، منجنیق میں رکھ کے گولے برسائے گئے، آگ کے گولے بیت اللہ پہ برسائے گئے، یہاں تک کہ ان سے غلاف کعبہ جل اٹھے۔ یہ سارے جرائم یزید پلید کے نام ہیں، اور اس بدبخت کو 3 برس 4 برس سے زیادہ حکومت انجوائے کرنا بھی نصیب نہیں، دفع ہو گیا، دھرتی اس کے ناپاک وجود سے پاک ہو گئی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید جب وہ حکومت پہ بیٹھا، وہ سنیے خود بیٹا کیا کہہ رہا۔ امام حسین نے جو فرمایا، حضرت عبداللہ بن زبیر نے جو فرمایا، حضرت عبداللہ بن حنظلہ نے جو فرمایا وہ اپنی جگہ، اور آخر میں خود یزید کا اپنا سگا بیٹا
باپ کے نام پہ جس کا نام معاویہ رکھا ہے وہ کیا کہتا؟ اس کا یہ قول بھی مختلف مورخین نے اپنی اپنی کتب تاریخ میں ذکر کیا ہے۔ جب معاویہ کی بیعت کی گئی، وہ بیٹھا ہے تختے حکومت پر، تو اس نے جو پہلا خطبہ دیا اس میں اس نے تذکرہ کیا کہ کس طرح سے حکومت بنو امیہ کے ہاتھ میں آئی، اور پھر وہ اپنے باپ کا ذکر کرتا ہے، ثم قلد ابی الامر، پھر معاملہ میرے باپ تک پہنچا، وکان غیر اہل لہ، یہ امام عالی مقام کے نہیں، یہ یزید کے اپنے بیٹے کے الفاظ ہیں کہ میرا باپ اس منصب کے لائق نہیں، میرے باپ میں کوئی ایسی کوالٹی، ایسی صلاحیت نہیں تھی کہ اسے یہ بڑی ذمہ داری سونپی جاتی۔ وَنَازَعَ ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے باپ کی ذلت کے لیے، رسوائی کے لیے، شقاوت کے لیے، بدبختی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس نے رسول اللہ کے نواسے کے ساتھ جنگ کی، وَرَاقِبَ هَوَاهُ، اپنی خواہش کی پیروی کی، وَأَخْلَفَهُ الْعَمَلَ وَقَصَرَ عَنْهُ الْأَجَلَ وَصَارَ فِي قَبْرِهِ رَهِينًا بِذُنُوبِهِ، اور بالآخر وہ دنیا سے چلا گیا اور آج اپنی قبر میں اپنے گناہوں کو بھگت رہا، وَأَسِيرًا بِجُرْمِهِ، جو جرم اس نے دنیا میں کیا ہے اس کا مزہ چکھ رہا ہے۔ بیٹا تھا اور رو پڑا، رو کے کہنے لگا ان من اعظم الامور علینا علمنا بسوء مصرعه وبئیس منقلبه، اور وہ معاویہ بن یزید کہتا ہے کہ ہمارے لیے تو یہی دکھ بڑا دکھ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے باپ سے قبر میں کیا ہو رہا، جو عذاب اسے قبر میں دیا جا رہا ہے، جس طرح وہ اللہ کی گرفت میں اپنی قبر کے اندر ہے، ہم یہ جانتے ہیں۔ وقد قتل اطرۃ رسول اللہ واباح الحرم وحرق الکعبہ، یہ وہ باپ تھا جس نے رسول اللہ کے نواسے کو شہید کیا، جس نے حرم کی تعظیم کو پامال کیا، اور جس نے بیت اللہ کو آگ لگائی۔ یہ خود یزید کا بیٹا اپنے باپ کی فرد جرم بیان، جس پلید کے نام عمل میں ایسے ایسے جرائم ہوں، وہ کسی صورت بھی مسلمانوں کا امیر، مسلمانوں کا حکمران بننے کا اہل نہیں۔ اسی بنا پر امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور قیامت تک آپ نے یہ پیغام دے دیا کہ اس طرح کے حکمران کی حکمرانی میں شریک ہونا یہ اس کے گناہوں میں شرکت کے مترادف۔ آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، اس ساری گفتگو سے جو بات بڑی نکھر کے سامنے آتی ہے وہ بات یزید کا اور امام حسین کا کردار، جو میں پیغام آج دینا چاہتا ہوں۔ ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں، کیا ہم میں سے کوئی یزید سے بھی محبت کرتا ہے؟ اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس لعنت سے محفوظ رکھے، اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی یزید پلید کی حمایت یا اس کے لیے دل میں ادنا سے ادنا جذبے سے بھی اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے۔ اگر ہمیں محبت امام حسین سے ہے، یزید سے نہیں، تو پھر ہمارا کردار کس جیسا ہونا چاہیے؟ امام حسین جیسا یا یزید جیسا؟ امام حسین۔ یزید کا کردار کیا تھا؟ نماز نہیں پڑھتا تھا، شراب پیتا تھا، ناچ گانے کا رسیا تھا، جانوروں اور اس طرح کی نیچ اور گھٹیا حرکتوں میں مبتلا رہتا۔ آج میں اور آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ہماری زندگی کا، کسی کا یہ 40واں محرم ہوگا، کسی کا 35واں، 30واں، 20واں، کتنا عرصہ ہو گیا امام عالی مقام کی سیرت سنتے ہوئے۔ یہ جو باتیں میں نے بتائی ہیں یہ نئی تو نہیں ہے، یہ باتیں آپ نے پہلے بھی علماء سے سنی ہیں۔ میں نے کوشش کی کہ دیانتداری سے، امانت سے، اپنی طرف سے اضافہ کیے بغیر جو مورخین نے لکھا ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے وہی آپ تک پہنچا سکوں، لیکن یہ اوور آل جو مضمون ہے یہ ہم سب پہلے سے جانتے ہیں۔ آج دیکھیں، میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، ہم تارک نماز ہیں یا پابند نماز؟ اگر ہم پابند نماز ہیں تو مبارکباد، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہی حسینی کردار ہے، یہی اوصاف حسینی ہے، یہی اہل بیت کا طریقہ ہے۔ اور اگر میرے بھائیوں، میری بہنیں، بیٹیاں اگر سن رہی ہیں، اگر میں نماز دل کرے تو پڑھ لیتا ہوں، نہ دل کرے تو نہیں پڑھتا، کبھی پڑھ لی، کبھی موبائل پہ بیٹھے بیٹھے ٹائم ہی نہیں ملا تو نہیں پڑھی، ڈرامہ دیکھتے ہوئے، میچ دیکھتے ہوئے، دوستوں کے ساتھ کھڑے، اگر مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، میں باہر چوک پہ کھڑا اپنے موبائل اور دوستوں سے گپ شپ لگا رہا ہوں، میں نماز کے لیے مسجد نہیں آتا، تو میرے بھائیوں یاد رکھیے یہ یزیدی کردار ہے، یہ حسینی کردار نہیں۔ شریعت کے احکام کی پابندی کرنا، اگر میرے موبائل میں سوائے گانوں کے،
سوائے رقص کے، سوائے ناچ گانے کے، میں اپنے موبائل میں کمرے میں تنہا بیٹھ کر عورتوں کا ڈانس دیکھتا ہوں تو اس وقت مجھے یاد رکھنا چاہیے یہ یزید کا کردار تھا۔ امام عالی مقام نے یہ کردار نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ پیش نہیں فرمایا۔ شب عاشور بھی امام عالی مقام کے خیمے میں قرآن پڑھا جا رہا تھا، نماز ادا ہو رہی تھی، رسول اللہ کی احادیث کا ذکر ہو رہا، اور یزیدی لشکر کے خیموں میں وہی کھانا پینا اور اسی طرح کے الٹے سیدھے کام ہو۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا کردار کون سا۔ صرف محبت حسین کا دعویٰ اور کردار یزید والا یہ کبھی بھی ہمیں مکمل کامیابی تک نہیں پہنچا۔ اور دوسری چیز، نمازیں ترک کرنا، شرابیں پینا، زنا کرنا، فسق و فجور اور الٹے سیدھے اور گھٹیا اور فضول خرچیاں کرنا، کیا آج ہماری سیاسی لیڈرشپ، ہمارے حکمرانوں میں سے کوئی ہے جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ اس کے کردار میں یہ چیزیں نہیں ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ ہوں گے کوئی، ہم سب کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، لیکن کیا اکثریت کا یہی کردار نہیں ہے؟ امام حسین نے کیا مثال، کیا آپ نے پیغام دیا؟ حضرت اقبال کا جملہ ایک بار پھر سن لیجئے جہاں سے میں نے شروع کیا تھا۔ اقبال کہتے رمز قرآن از حسین آموختیں، اقبال کہتے مجھے اگر قرآن کی سمجھ آئی ہے تو مجھے حسین نے قرآن سمجھایا۔ حسین نے کیا، امام حسین نے کوئی تفسیر لکھی ہے 10 جلدوں میں، 20 جلدوں میں؟ کیسے سمجھایا؟ یزید کی بیعت سے انکار کر کے اور باطل حکمران کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو کے ہر قربانی دے کے امام حسین نے بتا دیا کہ قرآن کی تفسیر کیا۔ اقبال کہتے ہیں کہ رمز قرآن از حسین آموختیں از آتش او شعلہ اندوختیں، فرمایا ہمارے دل میں اگر ایمان کی حرارت باقی ہے تو یہ حسین کی دی ہوئی۔ امام حسین نے قرآن کی تفسیر یہی بتائی ہے کہ مسلمان آنکھیں بند کر کے حکمرانوں کی بیعت نہیں کیا کرتے۔ اس زمانے میں بیعت ہاتھ میں ہاتھ دے کے ہوتی تھی، آج ووٹ کے ذریعے ہوتی ہے۔ الیکشن کا کھیل ہمارے ملک میں پھر شروع ہونے والا ہے۔ ہم جب ووٹ دیتے ہیں کیا اس وقت بھی ہمیں پیغام حسین یاد ہوتا ہے؟ یا امام حسین کے پیغام کا ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں؟ ہماری بدقسمتی کہ ہم سمجھ ہی یہی بیٹھے ہیں۔ میں نے بات شروع بھی یہیں سے کی تھی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا مطلب داڑھی رکھو، ٹوپی پہنو، مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، قاری صاحب کو ملو، کوئی صدقہ و خیرات کر دو، حج کر لو، عمرہ کر لو، بس محفل کر لو، میلاد کی کر لو، عاشورے میں کر لو، ایک آدھ معراج کی کر لو، تراویح پڑھ لو، بس یہ دین ہے۔ اپنی تجارت میں کھل کے بے ایمانی کرو، دھوکہ دو جتنا ہو سکتا ہے، بہنوں کے حصے وراثت میں غصب کر جاؤ، سود کا لین دین کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، حکمران باطل سے باطل، ایمن فاسق فاجر جو بھی ہو 5000 لے کے ووٹ دے دو، ناجائز کام کروا کے ووٹ دے دو، ہونڈا سی ڈی لے کے ووٹ دے دو، ٹچ فون لے کے ووٹ دے دو۔ یہ یزیدی کردار ہے، یہ حسینی کردار نہیں۔ میری باتیں تلخ ہے لیکن یاد رکھیے الحق مرن۔ آج اس 21ویں صدی میں بھی آج ویسٹ مغرب جنہیں ہم آئیڈلائز کر رہے ہیں، جس حریت فکر کی، جس فریڈم آف سپیچ کی آج مغرب بات کر رہا ہے، امام عالی مقام نے 14 صدیاں قبل میدان کربلا میں بتا دیا تھا کہ دین اور قرآن کو پڑھنے والا وہ اپنے ضمیر کی بات کرتا ہے، نہ وہ لالچ میں آتا ہے نہ وہ کسی سے ڈرتا۔ اقبال نے 14 صدیاں بعد خراج تحسین پیش کیا تھا، رمز قرآن از حسین موختیم زیاتش او شعلہ اندوختیں۔ اور پھر بڑی خوبصورتی سے آپ نے گفتگو کو سمیٹا ہے، فرماتے شوکت شام و فر بغداد رف سطوت غرناتا ہم از یاد رف۔ کیا یزید نے نواسہ رسول کو شہید کر کے ہمیشہ کے لیے حکومت حاصل کر لی؟ کیا تخت ہمیشہ کے لیے اسے مل گیا؟ کیا اس کی شان و شوکت ہمیشہ باقی رہی؟ اس کا تو نام بھی گالی بن چکا۔ اقبال کہتے ہیں شام وہ بنو امیہ کی سلطنت کا دارالخلافہ تھا، یزید شام میں حکمران تھا۔ اقبال کہتے ہیں شام کی شان و شوکت ختم ہو گئی، فر بغداد رف، عباسیوں نے بغداد کو دارالحکومت بنایا۔ اقبال کہتا ہے اس کی شوکت بھی آج تاریخ کا حصہ بن چکی ہے۔ سطوت غرناتا ہم از یاد رف، اسپین کے اندر، اندلس کے اندر، غرناتا کے اندر جا کے ایک نئی سلطنت کی تعمیر کی گئی۔ اقبال کہتے ہیں وہ سلطنت بھی دنیا سے چلی گئی۔ تار ما از زخم اش لرزاں ہنوس، تازہ از تکبیر او ایما ہنوس۔ جب ساز بجاتے ہیں نا تو اس پر یوں کر کے جب وہ انگلی سے اسے چوٹ لگائی جاتی ہے تو اس کی تار ہلتی ہے اور اس میں سے آواز آتی ہے۔
اقبال کہتے ہیں یہ جو ہمارے دلوں میں ایمان کا ساز بج رہا ہے، اسے یہ چوٹ امام حسین نے میدان کربلا میں لگائی۔ آج بھی جس کے دل میں نغمہ ایمان جاری ہے، یہ خون حسین کا قرض ہے۔ فرمایا تازہ از تکبیر او ایما ہنوس، جو تکبیر امام حسین نے میدان کربلا میں بلند کی ہے، آج بھی جس کے ایمان کو تازگی نصیب ہے، اسی تکبیر حسینی کا صدقہ نصیب۔ اور آئیے اقبال کی دعا پہ ہم گفتگو ختم کریں۔ آپ فرماتے ہیں اے صبا اے پی کے دور افتادگاں، اشک ماں برخا کے پا کے پورساں، اے باد صبا، اے دور رہنے والوں کا پیغام لے کے جانے والے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے یہ آنسو لے جا کے میدان کربلا میں روضہ حسین پہ پیش کر، یہ ہماری طرف سے نذران عقیدت نواس رسول کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ اے صبا اے پی کے دور افتادگاں، اشک ماں برخا کے پا کے پورساں۔ باخر دعوایا ان الحمد للہ رب